امریکہ میں جمع افغان فنڈ کو تقسیم کرنے کا صدارتی حکم نامہ جاری۔ طالبان کی فیصلے پر کڑی تنقید۔ ویلکم ٹو ورلڈ اسٹڈی، میں ناصر جان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا بھر سے جو افغانستان کی عوام کے لیے جمع کیا گیا فنڈ ہے وہ کن ممالک کے پاس پڑا ہوا ہے اور افغانستان کے کن لوگوں پہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان کے $7 ارب کے فنڈ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد آدھی رقم $3.5 ارب افغانستان کے عوام کی انسانی مدد، جبکہ بقایا $3.5 ارب دسمبر 2001 کے شدت پسندوں حملوں کے متاثرین میں تقسیم کرنے کے لیے مدد کرے گی۔ جمعے کو دستخط کیے جانے والے صدارتی حکم نامے کے مطابق انتظامیہ نیو یارک کے فیڈرل ریزرو میں افغانستان اثاثوں تک رسائی حاصل کر سکے گی اور ان اثاثوں میں $3.5 ارب افغان عوام کی فلاح و بہبود اور افغانستان کے مستقبل پر خرچ کیے جا سکیں گے۔ تاہم اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس رقم کو ایک عدالتی فیصلے آنے تک مختص نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان نے اس امریکی فیصلے کو چوری اور غیر اخلاقی قرار دیا ہے۔ قطر کے تاکبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے اس فیصلے کے بعد ٹویٹ میں رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے مرکزی بینک کے فنڈ پر قبضہ کرنا چوری اور انسانی اور غیر اخلاقی اور سب سے نچلے درجے پر گرنے کی نشانی ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں طالبان نے تنبیہ کی تھی کہ افغانستان کے فنڈ کو واپس نہ کرنا مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جس کے باعث نہ صرف اقتصادی طور پر افغانستان مزید متاثر ہوگا بلکہ بڑی تعداد میں لوگ پناہ لینے کے لیے ملک چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگست 2021 میں طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد ملک کے معاشی حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں اور اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 2022 کے اوسط تک ملک میں غربت کی شرح 97% تک پہنچ سکتی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی حکم نامے میں کیا ہے۔ امریکہ کے ایوان صدر نے اس حکم نامے میں ان قانونی دعووں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو 11 ستمبر کے حملے کے متاثر خاندانوں کی طرف سے دائر کیے گئے ہیں، جن میں طالبان اور دیگر گروپوں کے خلاف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس رقم کو بطور معاوضہ متاثرین میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ صدر بائیڈن کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ایوان صدر نے اس حکم نامے میں ان قانونی دعووں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو 11 ستمبر کے حملے میں متاثر خاندانوں کی طرف سے دائر کیے گئے تھے، جن میں طالبان اور دیگر گروپوں کے خلاف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیتے ہوئے اس رقم کو بطور معاوضہ متاثرین میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ صدر بائیڈن کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ متوقع عدالتی فیصلے میں اگر $3.5 ارب افغانستان کی عوام کو دیتے ہیں تو بھی $3.5 ارب امریکہ ہی میں رہیں گے اور دہشت گردی کے متاثرین امریکی شہریوں کی طرف سے دعوے سے مشورے کیے جائیں گے۔ ایک بیان میں ایوان صدر نے کہا ہے کہ اس حکم نامے سے افغان عوام تک یہ پیسہ پہنچانے کی راہ ہموار کی گئی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ طالبان کے ہاتھ نہ لگے۔ جمعے کو یہ صدارتی حکم نامہ ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب امریکی حکومت کو 11 ستمبر کے حملوں میں متاثر خاندانوں کی طرف سے دائر کردہ مقدمات میں جواب جمع کرانے کی عدالت کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بہت سی غیر ملکی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں نے جلد بازی میں افغانستان کے مرکزی بینک کے بیرون ملک اثاثوں کو جمع کر دیا تھا،
جن کی مجموعی مالیت 10 ارب ڈالر بنتی ہے، اور ان میں سے 7 ارب ڈالر صرف امریکہ شہر نیو یارک میں موجود ہیں۔ طالبان نے بارہا امریکہ اور غیر ملکی حکومتوں اور اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ فنڈ جلد از جلد جاری کیے جائیں تاکہ وہ افغانستان کی بدحال معیشت کو سہارا دے سکیں اور انسانی بحران سے بچ سکیں۔ امریکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس نے طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیمیں امریکہ سے مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ یہ اثاثے جاری کیے جائیں اور طالبان سے عالمی امدادی اداروں کے ذریعے یہ رقم افغانستان عوام تک پہنچائی جائے۔ افغان حکومت کو جو پیسہ امریکہ میں جمع ہے وہ بنیادی طور پر ان پیسوں پر مشتمل ہے جو گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بین الاقوامی سطح پر افغان عوام کی مدد کے لیے عطیہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 ارب ڈالر یورپ اور متحدہ عرب امارات میں بھی جمع ہیں۔